آج ہم فطرت کی شاید سب سے ناقابل یقین کہانی پر بات کر رہے ہیں۔ دو خلیوں سے ایک مکمل انسان بننے کا سفر۔ ہمارے پاس کچھ بہت تفصیلی نوٹس ہیں جو اس پورے عمل کو شروع سے آخر تک بیان کرتے ہیں۔ یہ صرف حیاتیات کا سبق نہیں، بلکہ یہ ایک ایسی ریس کی کہانی ہے جس میں ہر موڑ پر حیرت انگیز واقعات ہوتے ہیں۔ بالکل، اور یہ کہانی صرف فیکٹس پر مبنی نہیں ہے۔ جب آپ اس کی گہرائی میں جاتے ہیں تو آپ کو ایک حیران کن ترتیب اور ہاہنگی نظر آتی ہے۔ ہارمونز کا ایک دوسرے کو سگنل دینا، خلیوں کا اپنے کام کو ٹھیک وقت پر انجام دینا، یہ سب ایک بہت بڑے آرکیسٹرا کی طرح ہے۔ تو آئیے اس آرکیسٹرا کا پہلا ساز چھیڑتے ہیں۔ کہانی کا آغاز مردانہ تولیدی نظام سے ہوتا ہے۔ یہ نظام اس ریس کے لیے ایک کھلاڑی یعنی نطفہ یا سپرم کیسے تیار کرتا ہے؟ تو مردانہ تولیدی نظام جسم کے نچلے حصے جسے پیلوس کہتے ہیں وہاں ہوتا ہے۔ اس میں خصیتیاں، کچھ غدود اور بیرونی اعضاء شامل ہیں۔ لیکن ایک بات مجھے ہمیشہ عجیب لگتی ہے کہ خصیتیاں جسم کے اندر کیوں نہیں ہوتے؟ ہاں، یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے اور اس کی وجہ بھی بہت دلچسپ ہے۔ خصیتیں جسم سے باہر ایک تھیلی اسکروٹم میں ہوتے ہیں، کیونکہ نطفہ بننے کا عمل جسے ہم سپرمیٹوجینیسس کہتے ہیں وہ جسم کے عام درجہ حرارت پر ٹھیک سے نہیں ہو سکتا۔ اچھا۔ جی، اسکروٹم کا درجہ حرارت جسم سے تقریباً 2 سے 2.5 ڈگری سیلسیس کم ہوتا ہے۔ یہ معمولی سا فرق نطفے کی صحت اور اس کی پیداوار کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ یعنی درجہ حرارت کا اتنا چھوٹا سا فرق زندگی کی شروعات کے لیے اتنا اہم ہے؟ واقعی کمال ہے۔ اچھا، تو ایک بار جب نطفہ بن جاتا ہے تو اس کا سفر کیسا ہوتا ہے؟ یہ تو نہیں کہ وہ بنتے ہی استعمال کے لیے تیار ہو جاتا ہو؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اسے ایک پروڈکشن لائن کی طرح سمجھیں۔ خصیتین کے اندر باریک نالیاں ہیں، یعنی سیمینیفرس ٹیوبیولز۔ یہ وہ فیکٹری ہیں جہاں سپرم بنتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ایک پیچیدہ پائپ لائن سسٹم سے گزرتے ہیں اور آخر میں ایپیڈیڈمس نامی ایک سمجھیں گودام میں پہنچتے ہیں۔ گودام؟ ہاں، یہ گودام بہت اہم ہے کیونکہ یہاں سپرمز صرف جمع نہیں ہوتے بلکہ وہ ٹریننگ لے کر بالغ ہوتے ہیں، تیرنا سیکھتے ہیں اور اپنے آخری سفر کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اور اس سفر میں کچھ اضافی غدود بھی اس کی مدد کرتے ہیں؟ کیا وہ صرف اسے آگے دھکیلتے ہیں یا ان کا کوئی بڑا کردار ہے؟ نہیں، ان کا کردار بہت بڑا ہے۔ یہ غدود جن میں سیمینل ویسیکلز اور پروسٹیٹ گلینڈ شامل ہیں ایک خاص مائع بناتے ہیں جسے سیمینل پلازما کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ یہ صرف ایک ٹرانسپورٹ کا ذریعہ نہیں ہے، یہ نطفے کا لنچ باکس ہے جو اسے فرکٹوز کی شکل میں توانائی دیتا ہے۔ یہ اس کا حفاظتی شیلڈ بھی ہے جو اسے زندہ رہنے کے لیے صحیح ماحول فراہم کرتا ہے۔ نطفہ اور یہ پلازما مل کر منی یا سیمن بناتے ہیں۔ تو مردانہ نظام نے اپنا کام کر دیا، یعنی ایک انتہائی ماہر تیراک یعنی سپرم تیار کر دیا ہے جو توانائی اور جینیاتی معلومات سے لیس ہے۔ لیکن اس تیراک کو ایک منزل بھی چاہیے اور ایک ایسا ماحول بھی جہاں یہ اپنی منزل تک پہنچ سکے۔ اور یہ ہے کہانی کا دوسرا اور شاید زیادہ پیچیدہ حصہ جو زنانہ تولیدی نظام میں ہوتا ہے۔ بالکل، زنانہ تولیدی نظام میں بیضہ دان یعنی اووریز، فیلوپین ٹیوبز اور رحم یعنی یوٹرس شامل ہیں۔ اووریز کا کام دوہرا ہے۔ ایک تو یہ بیضہ یعنی اووم پیدا کرتی ہیں جو اس کہانی کی دوسری مرکزی کردار ہے، اور دوسرا یہ ایسٹروجن اور پروجسٹرون جیسے ہارمونز بناتی ہیں جو اس پورے مہینے کے سائیکل کو کنٹرول کرنے والے ڈائریکٹرز ہیں۔ اور فرٹیلائزیشن یعنی نطفے اور بیضے کا ملاپ وہ فیلوپین ٹیوبز میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایمبریو رحم کی طرف سفر کرتا ہے۔ نوٹس میں رحم کی دیوار کی 3 الگ الگ تہوں کا ذکر ہے۔ عام طور پر تو ہم اعضاء کو ایک اکائی کے طور پر دیکھتے ہیں، یہاں یہ 3 الگ الگ تہیں اتنی اہم کیوں ہیں؟ کیونکہ ہر تہہ کا کام بالکل مختلف اور خاص ہے۔ سب سے باہر والی پیریمیٹریم ایک حفاظتی کور کی طرح ہے۔ بیچ کی موٹی تہہ مائیومیٹریم ہے جو بہت طاقتور پٹھوں سے بنی ہے۔ بچے کی پیدائش کے وقت یہی پٹھے سکڑ کر بچے کو باہر دھکیلتے ہیں۔ اور سب سے اندرونی تہ؟ وہ ہے اینڈومیٹریم۔ اسے ایک طرح سے بچے کے لیے پہلا گھر یا نرسری سمجھیں۔ نرسری؟ جی، یہ کوئی عام تہہ نہیں ہے۔
یہ ہر مہینے ہارمونز کے سگنل پر خود کو بالکل نئے سرے سے تیار کرتی ہے، ایک زرخیز زمین کی طرح، اس امید میں کہ ایک فرٹیلائزڈ انڈا آ کر اس میں جڑ پکڑ لے گا۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو یہ پوری تیاری ختم کر دی جاتی ہے اور اگلے مہینے پھر سے یہ سائیکل شروع ہوتا ہے۔ تو اب ہمارے پاس دونوں کھلاڑی ہیں، نطفہ اور بیضہ۔ ان کے بننے کے عمل کو گیمیٹوجینیسس کہتے ہیں۔ سپرم بننے کا عمل تو ہم نے سمجھ لیا، جو بلوغت سے شروع ہوتا ہے۔ بیضہ بننے کا عمل یعنی اوجینیسس اس سے کیسے مختلف ہے؟ یہاں ایک بہت بہت حیران کن فرق ہے۔ مردوں میں نطفے تقریباً ساری زندگی بنتے رہتے ہیں، لیکن عورتوں میں ایسا نہیں ہے۔ ایک بچی جب پیدا ہوتی ہے تو وہ اپنی زندگی بھر کے تمام انڈے پہلے سے ہی لے کر پیدا ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ سوچیں، ایک نانی کے پیٹ میں جب اس کی بیٹی تھی تو اس بیٹی کے اندر وہ خلیہ بھی موجود تھا جو آگے چل کر اس کا نواسا یا نواسی بنے گا۔ یہ ایک نسل در نسل چلنے والا حیاتیاتی تسلسل ہے، بہت گہرا ہے یہ۔ ایک منٹ، یہ تو ناقابل یقین بات ہے۔ یعنی ایک عورت کے بیضہ دان میں موجود بیضے کی عمر اتنی ہی ہوتی ہے جتنی خود اس عورت کی عمر ہے؟ بالکل، یہ بیضے پیدائش کے وقت ایک خاص حیاتیاتی مرحلے پر رکے ہوتے ہیں۔ بلوغت کے بعد ہر مہینے ان میں سے صرف ایک بیضہ اپنی نشو نما مکمل کرتا ہے اور اووری سے باہر نکلتا ہے، اور اس کی دوسری اور آخری تقسیم بھی تبھی مکمل ہوتی ہے جب کوئی سپرم اس میں داخل ہو جائے۔ اور ایک سپرم کی ساخت بھی تو بہت خاص ہوتی ہے، یہ صرف ایک گول خلیہ نہیں ہے۔ نہیں، یہ ایک انتہائی ماہر مشین کی طرح ہے۔ اس کا ایک سر ہوتا ہے جس میں جینیاتی معلومات کا خزانہ یعنی نیوکلیس ہوتا ہے۔ سر کے اوپر ایک ٹوپی ہوتی ہے جسے ایکروسوم کہتے ہیں۔ یہ ایک طرح کا کیمیائی ڈرل ہے۔ ڈرل؟ ہاں، جس میں ایسے انزائمز ہوتے ہیں جو اس سے بیضے کی دیوار کو توڑنے میں مدد دیتے ہیں۔ پھر درمیانی حصے میں مائٹوکونڈریا کے پاور ہاؤسز ہوتے ہیں جو اس کی دم کو حرکت دینے کے لیے توانائی فراہم کرتے ہیں، اور آخر میں لمبی دم جو اسے تیزی سے تیرنے میں مدد دیتی ہے۔ تو یہ دونوں خلیت تیار ہیں۔ اب اس ماہواری کے چکر پر آتے ہیں جو ہر مہینے اس ملاپ کے لیے سٹیج تیار کرتا ہے۔ یہ ہارمونز کا ایک بہت پیچیدہ کھیل لگتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی نپے تلے